أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم وإلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل فرما دیجئے، لو کانا اگر ہو جائے، البحر سمندر، مداد عربی زبان کے اندر سیاہی کو کہتے ہیں، مداد سیاہی کو جس کے ذریعے لکھا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام اردو میں روشنائی بھی استعمال ہوتا ہے، وہ سیاہی جس کو پہلے زمانے میں قلم کے ذریعے سائی میں ڈبو کر لکھتے تھے۔ مدادن کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے۔ لام کا معنی ہے ضرور، جو کئی جگہ لام آئی ہے اس کی میں نشاندہی کی ہے۔ اس لام کا معنی ہوتا ہے ضرور، پکی بات ہے۔ نفد کا معنی ہوتا ہے ختم ہو جانا۔ البحر کا معنی ہوتا ہے سمندر، البتہ ختم ہو جائیں گے سمندر۔ قبل ان تنفد، پہلے سے کہ ختم ہوں، کلمات و ربی، آپ کے رب کے کلمات، آپ کے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے۔ وَلَوْ جِئْنَا، اور اگر ہم لے آئیں بِمِثْلِهِ، جیسی مدد سیاہی، جیسی مداد سے ہے سیاہی، اس جیسی یعنی سمندر اور لے آئیں، سمندروں کی سیاہی لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ قل کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں انسان ہوں تمہاری طرح، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف، انما الہکم واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ فمن کانا، پس جو شخص ہے، یرجو امید رکھتا، لقاء ربہ، اپنے رب کی ملاقات کی، فلیعمل عملا صالحا، چاہیے کہ وہ عمل کرے نیک۔ ولا یشرک بعبادت ہی، اور نہ شریک ٹھہرائے اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی ایک کو۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ جنت الفردوس وہ مقام ہے، جنت میں سب سے بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک آدمیوں کو ملے گا۔ جنت کے کئی مرتبے ہیں، کئی درجے ہیں، جس طرح جہنم ہے، جہنم کے کئی درجے، کئی مرتبے ہیں، جنت بھی اسی طرح ہے۔ جنت کے بھی کئی مقام اور کئی مرتبے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں۔ تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اسی طرح ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو ہے جنت میں تو میں صبر کرتی ہوں، اگر کہیں اور ہے تو پھر دیکھو میں کیسے واویلا کرتی ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایک جنت ہے، آپ کا بیٹا تو جنت الفردوس کے اندر ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کی وسعت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو سمندر آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے 70% جو ہے اس دنیا میں پانی ہے، اور دنیا سمندر کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ دنیا کا 70% جو حصہ ہے یہ پانی جو ہے یہ سارے کا سارا سیاہی بن جائے، اور یہاں لفظ معذوف موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مطلب یہاں سے نکلتا ہے کہ دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں۔ بات ہے سیاہی سے تب بھی لکھا جا سکے گا، قلم ہوگا، تو وہ یہاں پر لفظ موجود ہے عبارت میں۔ اگر دنیا کے سارے درخت وہ قلم بن جائیں، لنفد البحر، تو آپ کو معلوم ہے کہ سیاہی کی چھوٹی سی اگر دوات جس کو کہتے تھے، وہ بوٹل چھوٹی سی جس میں سیاہی ہوتی تھی، تو چھوٹی سی بوٹل سے کتنا لکھا جاتا تھا؟
کتنے ورق بھر جاتے تھے، کتنی کاپیاں بھر جاتی تھیں، تو یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں، آپ کے رب کے کلمات ختم نہ ہوں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس جیسے اللہ اور 70% دنیا میں پانی پیدا کر دے، یعنی اس دنیا سے زائد پانی ہو جائے اور وہ سارا پانی سیاہی بن جائے اور دنیا کے سارے درخت کلمے بن جائے اور لکھنے والا لکھتے رہیں لکھتے رہیں لکھتے رہیں، اول تا آخر سارے انسان لکھتے رہیں، ان سارے انسانوں کی قوت طاقت سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے پروردگار کے جو کلمات ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، اس کے جو ارشادات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کا جو علم ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ دراصل آپ اس کو سمجھیں کہ یہ کس تناظر میں بات کہی گئی ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرآن، یہ آپ اختتامی بات کی جا رہی ہے، مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کلام ہے اور ہم بھی جیسے کلام لا سکتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ انسانوں کی بنائی ہوئی کلام نہیں، تم اس کلام کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کلام ہے، اور اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، کائنات میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس کے علم کی اس قدر وسعت ہو جتنی وسعت اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کی ہے۔ یہ اس میں ایک بنیادی درس اور سبق دینا مقصود تھا، وہ یہاں پر دیا گیا۔ دوسری بات، قل انما انا بشر مثلکم، آپ اعلان کر دیجیے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، آج پھر تھوڑی سی اس بات کو پھر عرض کر دیتا ہوں۔ جو گمراہ معاشرے ہوتے ہیں، ان معاشروں میں ولی کا، نبی کا تصور یہ ہوتا ہے کہ نبی ولی کوئی ایسی ذات ہوتی ہے جس کے پاس ما وراء العقل کو اختیارات ہوتے ہیں، وہ ایسے پھونک مارے تو بس بندے سارے صحیح ہو جائیں۔ اب دیکھتے ہیں نا، ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، جناب یہ پھونک مارتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور شرک کی نئی سے نئی وبائیں جو ہیں وہ کھل جاتی ہیں اور لوگ شرک کی نئی وباؤں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیغمبروں کی بعثت کا مقصد یہ قطعی نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کے کوئی معقول جو محیر المعقول ہوں، ایسی کوئی چیزیں لوگوں کو بتائیں۔ پیغمبر بنیادی طور پر اخلاقی تعلیم لے کر آتے ہیں جو انسان کو سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ یعنی انسان کو پیغمبر آ کر بتاتے ہیں آپ کی معاشرتی زندگی کیسے ہو، آپ نے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک رکھنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے، استاد اور شاگرد کا کیا ہے۔ یہ آپس کے اندر جتنے بھی انسانی رشتے جس نوعیت کے قائم ہوتے ہیں، پیغمبر آ کر بنیادی طور پر ان رشتوں کے بارے میں انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ رشتے ہیں، رشتوں کے یہ حدود ہے، یہ قیود ہے، وہ ایک تو یہ دیتے ہیں۔ دوسرا، حلال حرام کی تمیز دیتے ہیں پیغمبر، یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تیسرا، پیغمبر اس کائنات میں اللہ عدل قائم کرتے ہیں، انصاف قائم کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو حقوق دلواتے ہیں پیغمبر، اور اس طرح قوموں کو ایجوکیٹ، پیغمبر اس تناظر میں قوموں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ قوموں کے اندر سوچنے کی وسعت پیدا ہوتی ہے۔ قوموں کو بتاتے ہیں یہ کائنات بہت بڑی ہے، اس کائنات کے اندر آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں اس کائنات کے اندر، تو سوچنے کے ساتھ جو ہے بہت سارے اس سے جو نتائج ہیں وہ نتائج نکل سکتے ہیں۔ سائنس دیکھیں نا، اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ کائنات کے اندر بہت ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کیا جاتا ہے، تدبر کیا جاتا ہے۔ غور و فکر اور تدبر کے نتیجے کے اندر جو نئی تحقیقات اور ریسرچ سامنے آتی ہیں اسی کو سائنس کہا جاتا ہے۔ تو سائنس ترقی کیسے کرتی ہے؟ اسلام کوئی سائنسی تعلیمات نہیں دیتا، اسلام سائنسی تعلیمات کے لیے ایک ماحول مہیا کرتا ہے جہاں انسان غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ پیغمبروں کی بعثت کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ پیغمبر لوگوں کو بتاتے ہیں بھائی یہ غلط کام ہے، یہ کرو گے تو یہ تمہارے اوپر سزائیں اور وبال آئیں گے، یہ اچھے کام ہے، یہ کرو گے تو یہ تمہارے اوپر انعامات ہوں گے۔ لہذا یہ اقوام پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتی ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں، جو قومیں پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتی وہ ناکام ہوتی ہیں۔ اب آپ اور ایک اور بات سمجھ لیں، یہ قانون فطرت ہوتا ہے، اور قانون فطرت جو ہوتا ہے
اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی رحم نہیں ہوتا، قانون فطرت آ کر رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، پیغمبر بتاتے ہیں کہ ایمانداری، دیانتداری، سچائی، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاشی میں خوشحالی لاتا ہے۔ آج یورپ کی آج معاشی خوشحالیاں دیکھیں تو وہ قانون فطرت جو اللہ کے پیغمبر نے ہم کو دیے تھے وہ آج انہوں نے اپنائے۔ ہمیں بتایا تھا بے ایمانی، دھوکہ بازی سے کاروباروں میں برکت اٹھ جاتی ہے، آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں برکت اٹھ گئی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے۔ پیغمبر یہ تعلیمات دینے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس تناظر میں اب اس آیت کو دیکھیں، عام ایک رویہ مشرکین مکہ کے یہاں بھی یہ پایا جاتا تھا کہ پیغمبر کو فرشتہ ہو، کوئی نوری مخلوق ہو، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے نا انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ پیغمبر کا امتیازی نقطہ ہے، اور یہ پیغمبر کا دیگر جو لوگ ہیں عام لوگوں سے یہ امتیاز اور پیغمبر کا فرق ہوتا ہے کہ پیغمبر کی طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وہی ہے کیا؟ انما الہکم الہ واحد، بے شک تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس کو یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی آنے والی ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو وہ پھر نیک اعمال کرے، برے اعمال نہ کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، خاص طور پر شرک، اس کے بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حبطت اعمال فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک سے، اور قیامت والے دن کوئی بدلہ نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو قیامت کے فتنے پوچھے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک خفی سے بچو۔ شرک خفی کی تعریف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی گئی، شرک خفی یعنی پوشیدہ شرک جو محسوس نہیں ہوتا وہ شرک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی تعریف پوچھی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پوشیدہ شرک یہ ہے کہ آدمی عمل کرے اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن مقصود اس کے لیے اس میں دکھلاوا ہو، لوگوں کو دکھلاوا مقصود ہو، یہ شرک خفی ہے۔ اور دنیا میں اس وقت بہت سارے شرک پائے جاتے ہیں، شرک خفی سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو اس وقت دنیا میں پایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اور مسلمان اس شرک کا شکار ہے اور شرک کر رہے ہیں۔ تو یہ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ شرک کے اوپر بہت ساری آیات آ چکی ہیں، آگے مزید آیات میں شرک کی تفصیل آ رہی ہے، تو میں اس لیے یہاں زیادہ نہیں کر رہا کہ سورۃ مریم میں آ رہی ہے تو وہاں میں شرک کی مزید کچھ وضاحت کروں گا۔ یہاں تک ہمارا جو تھا سورت اس کا تھا کاف کا۔ اب سورت مریم کا ہم نے آغاز کرنا ہے، تو حسب معمول آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سورت مریم کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے، 16ویں پارے میں ہے، اس کے 6 رکوعات ہیں، 98 اس کی ٹوٹل آیات ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ وجہ تسمیہ ہے، اس میں نام آتا ہے وذکر فی الکتاب مریم، حضرت مریم کا نام آتا ہے تو انہی کے نام پہ سورت کو موسوم کر کے سورت کا نام سورت مریم رکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں اسلام دیگر مذاہب کا ادب نہیں کرتا یا اسلام جو ہے دیگر مذاہب کو رسپیکٹ نہیں دیتا، آپ دیکھیں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر کرسچن مذہب کے اندر ان کا مقام و مرتبہ ہے، کرسچن مذہب کے اندر یہ بہت ان کا مقام مانا جاتا ہے، لیکن آپ اسلام کی امانت اور دیانت دیکھیں اور اسلام کی وسعت نظر دیکھیں کہ پوری قرآن مجید کے اندر ایک سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام وہ موسوم کر دے، اور جب ہم مریم کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام، سلامتی ان پر ہو، تو پیغمبروں کے لیے لفظ ہے وہ ان کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی ہے، وہ آ رہا ہے، اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے بادشاہ دربار میں بلائے گئے تو اس وقت جہاں مشرکین مکہ کا وفد گیا اور اس نے کہا کہ یہ لوگ تو پہلے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں، تو جعفر طیار نے کہا نہیں ہم ان جیسے ہیں، ہمارے یہ بھائی ہیں اور ہم بھی ان کے بھائی ہیں، غلام نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبروں کے اور ولیوں کے بے ادب ہیں اور گستاخ ہیں، یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ میں اب کیا کہوں۔ انہوں نے پھر قرآن مجید کی سورت مریم کی یہ آیات وذکر فی الکتاب مریم، اس سے جو آیات آگے شروع ہوتی ہیں یہ پڑھی کہ حضرت مریم کا مقام مرتبہ
ہمارے ہاں تو یہ ہے۔ یہ جب آیات پڑھی تو نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے کہا خدا کی قسم، جتنی مثال قرآن مجید جتنی تعریف حضرت مریم کا جو مقام بیان کرتا ہے، نہ حضرت مریم کا مقام اس سے بڑھ کے ہے نہ کم ہے، پورا ایگزیکٹ اتنا ہی مقام ہے جتنا قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت مریم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو خیر یہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں واقع ہے۔ اس میں عام مباحث یہ ہیں، 3 نبیوں کے واقعات ذرا تفصیل سے ہیں۔ مثلا یحییٰ کی ولادت، اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اولاد دی، یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، ان کا پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو دعوت شرک نہ کرنے کی تفصیلی باتیں بتائیں، یہاں میں تفصیلی بات عرض کروں گا۔ باقی انبیاء پر اللہ کے احسانات تھے، باقی 8 نبیوں کا مزید مختصر نام آیا کہ ان پر ہم نے احسان کیا، ان کی دعوت کیا تھی، اور پھر خاص طور پر آخر میں قیامت کا منظرنامہ پیش کیا گیا، اور کائنات میں فساد کیسے برپا ہوتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فخلف من بعدہم خلف میں ذکر کیا گیا کہ اس کائنات کے اندر پیغمبروں کی تعلیم جو اصل تھی وہ اصل تعلیم ختم کیسے ہوئی، اور اصل تعلیم کے اندر گڑبڑ کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ تفصیلات اس میں خاص طور پر ذکر کی جائیں گی۔ اس طرح قیامت کا ایک پورا تفصیلی منظرنامہ وہ سامنے رکھا جائے گا کہ قیامت جب آئے گی تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، تو یہ تفصیلات اس صورت میں خاص طور پر آئیں گی۔ بنیادی طور پر اس صورت کے اندر انبیاء علیہ السلام کا طرز عمل مشکلات میں کیا تھا، انبیاء علیہ السلام مشکلات میں کس کو پکارا کرتے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا، وہ خاص طور پر اس صورت کے اندر ذکر کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ قاف یا عین صاد، اللہ عالم بمرادہ۔ وذکر، ذکر رحمت رب کا، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ اپنے خاص بندے، زکریا حضرت زکریا علیہ السلام پر، اذ نادا ربہ جب پکارا انہوں نے، ندا دینا پکارنا، اردو میں لفظ ندا منادی استعمال ہوتا رہتا ہے، اپنے رب کو ندان خفی آہستہ پکارنا۔ قال کہا، رب اے میرے رب، انی بے شک میں، وہن کمزور ہو گئی ہیں۔ وہن کا معنی ہوتا ہے کمزور ہو جانا، وہن یہ لفظ غالباً پہلے بھی آیا ہے، وہن کمزور ہو جانا۔ العظم و عزم ہڈی کو کہتے ہیں، منی مجھ سے، واشتعال یہ ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اشتعال انگیز، یعنی فلاں نے اشتعال انگیز تقریر کی۔ اس طرح آپ لفظ سنتے رہتے ہیں مشتعل ہو جانا، ہجوم مشتعل ہو گیا، یہ یہاں سے ہے بھڑک اٹھنا کسی چیز کا، آگ مشتعل ہو گئی۔ شعلہ ہماری اردو زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے شعلہ، بھڑکتی آگ کو کہا جاتا ہے، تو بھڑک گیا ہے میرا سر، شعلہ مار رہا ہے میرا سر۔ شیبن، شیب عربی زبان کے اندر بوڑھے کو کہتے ہیں، بزرگ کو، جس کے سفید بال ہو اس کو شیب کہا جاتا ہے، شیب بوڑھے کو۔ یہ شعیب لفظ اور ہوتا ہے، اس میں عین بھی ہوتی ہے، یہ شین یا با صرف اس کا روٹ ورڈ ہے، شابا یا شیبو اس سے مراد ہوتا ہے بڑھاپا، بوڑھا ہو جانا، یہ لفظ کہتے ہیں۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوا تجھے پکارنے کے ساتھ رب میرے رب شقیًا بدبخت۔ شقی کہتے ہیں اصل میں بدبخت کو کہتے ہیں جو ہر جگہ سے نامراد لوٹے،
جس کی کوئی مراد پوری نہ ہو، جس کی کوئی بات پوری نہ ہو، اس کو شقی کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا بدبخت ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، موالیہ، موالی مولا کی جمع ہے، موالی کا معنی یہاں پر رشتہ دار ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اس لفظ کے عربی زبان کے اندر کئی معنی آتے ہیں۔ آقا کے معنی میں بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رسپیکٹ دینے کے لیے بھی کسی کو مولا کہا جاتا ہے، جیسے مولانا حضرات، مولانا کہتے ہیں ہمارا سردار، مولوی ہمارا سردار۔ موالی کا معنی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کلاس فیلو بھی ہوتا ہے، تو یہاں موالی رشتہ دار کو کہا جاتا ہے۔ من ورائی، میرے بعد، وکانت، اور ہے، امراتی، میری بیوی، آخر یہ لفظ آیا ہے کہ کئی دفعہ آئے گا، بانج، فہبلی، یہ حب کا لفظ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ہبہ۔ ہبہ آج کل بھی جو یہ ہماری ٹرمز کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسی کو بغیر عوض کے کوئی چیز دینا، اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ تو حبلی، تو مجھ کو عطا کر، یعنی بغیر کسی عوض کے مجھ کو تو دے دے، ملدن کا، اپنی طرف سے، ولیہ، اولاد، جب حبلی، اے میرے رب تو مجھ کو عطا کر دے اپنی طرف سے ولیین، ولی کا معنی وارث۔ اب دیکھیں یہاں پر دو معنی ولی لفظ آ رہا ہے اور دونوں الگ الگ معنوں کے اندر آ رہے ہیں۔ یہاں موالی بمعنی رشتہ دار ہے، اور یہاں ولی روٹ وال دونوں کا ایک ہے، وہاں آ رہا ہے یہ ولی سے مراد بیٹا مراد ہے، وارث مراد ہے، دونوں مختلف معنوں میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یرثنی، جو وارث بنے، میرا، نی کا معنی ہے میرا، و یرث، اور وارث بنے، من آل یعقوب، آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اس کو، رب، اے میرے پروردگار، رضیہ، پسندیدہ، رضی کا معنی پسندیدہ، عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید کی وہ دعا ہے، نہیں وہ جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب روح نکلتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، راضیۃ مرضیہ کے وہاں لفظ آتے ہیں، یہ سورۃ فجر کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات اللہ تعالیٰ جو بنیادی طور پر ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے جو سورت کا آغاز کیا حروف مقطعات سے شروع کیا ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق میں بات عرض کر چکا ہوں پہلے، علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بات سننی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی مراد کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ ہی ان کی مراد جانتا ہے، اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک بات اہل علم کے ہاں جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ان لوگوں پر کیسے احسانات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بارش ان لوگوں پر کس طرح ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر یہاں درس دینا اور سبق دینا یہاں پر منظور ہے اور مقصود ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں آپ تھوڑا سا جان لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور یہ بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے۔ ان کا زمانہ جو بعثت تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام، یعنی بالکل یہ زمانہ قریب تھا ان کا، ایک ہی زمانہ تقریباً بنتا ہے۔ ان کے بعد صرف 2 نبی آئے، پھر اس کے بعد تیسرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 15-16 سال پہلے بھی یہ نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس وقت ولادت ہوئی
قرائن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس وقت وفات پا گئے۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ جو ان کے بیٹے ہیں، ان کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے، اس کے اندر کوئی 15 سے 18 سال کا بنیادی طور پر فرق بنتا ہے۔ آج ہے 15 سے 18 سال کا، جو 15 سے 18 سال کا فرق بنتا ہے، جیسے تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئی، اس وقت حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی، اور یہ خالو لگتے تھے حضرت مریم کے حضرت زکریا علیہ السلام۔ ان کے پاس زیر تعلیم تھی اور زیر تربیت تھی ان کے پاس۔ اور یہ جو دعا انہوں نے مانگی ہے، قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام آپ دیکھیں سورۃ آل عمران کے اندر، یہ دعا اس وقت مانگی جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے، اور بے موسم پھل دیکھ کر ذرا حیران رہ گئے کہ موسم نہیں پھلوں کا، حضرت مریم کے پاس کیسے آ گئے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بات آئی، اصل دعا وہ ہے، وہاں پر دعا مانگی۔ تو یہ پھر اسی دعا کا حصہ ہے بقیہ، وہاں پر اصل دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا، وہاں پر لفظ ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ پاک نے فوراً دعا قبول کر لی۔ تو حضرت مریم ابھی چھوٹی تھی، 3-4 سال کی، حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، اور حضرت مریم جب 15 یا 18 سال کی ہوئی، اس وقت جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو گویا حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں تو 15-16 سال کا فرق ہے۔ روایات میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ جو معلوم ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی جوانی کو پہنچے 30 سال کی عمر میں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے، نہیں تھے۔ کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوتے تو ظاہر بات ہے ضرور ان کی مدد کرتے اور ان کو کچھ تذکرہ ملتا۔ انجیل کے اندر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دعوت کا کوئی مزید تذکرہ نہیں ملتا ہے، انہوں نے کوئی تذکرہ ہو کہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کوئی دعوت کی، بہرحال کوئی اس کی وضاحت تفصیلات وہ نہیں ملتی۔ تو یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ بنی اسرائیل آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ تھے، انہی میں سے آئے تھے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا کی شریعت پر ہی پابند تھے۔ حضرت زکریا شریعت موسوی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اسی کے ہی داعی تھے اور اسی کے پیغمبر تھے۔ یہ ان کی ہسٹری ہے۔ یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، انہوں نے ایک دن عبادت کے لیے مختص کر رکھا تھا اور ایک دن لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اتفاق ایسا تھا کہ زکریا علیہ السلام کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، اولاد تھی نہیں، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ اس وقت کے جو مذہبی پیشوا ہوتا تھا ان کے چرچ کا، عبادت گاہ کا، اس عبادت گاہ کے مذہبی پیشوا حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اب آدمی کو اپنے ارد گرد ماحول کا اور حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا اندیشہ تھا، میری وفات کے بعد، یہ بڑھاپے میں پہنچ گئے، میری وفات کے بعد اس کار نبوت کو کون سنبھالے گا؟ میرے رشتہ دار اگر اس مذہبی مسند پر آ بیٹھے، ان کے حالات و واقعات مجھے معلوم ہے، یہ تو دین کے اندر بڑی گڑبڑ کریں گے، تو بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ دعائیں اس سے پہلے بھی کرتے رہے، لیکن ایک خاص بعض اوقات خاص کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی زبردست قسم کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب کیفیت یہ بنی، یہ ایک دن گھر میں داخل ہوئی ہے، یہ عام طور پر کہیں کام کے لیے جاتے تھے تو مریم علیہ السلام کو حجرے میں بند کر کے، جیسے گھروں میں لوگ جاتے ہیں باہر سے تالا لگا جاتے ہیں، گھر کا تالا لگا کر گئے۔ واپس آئے، دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل تھے۔ یہ دیکھ کر
انہوں نے پوچھا انا لک ھذا، یہ آپ کے لیے کہاں سے آ گئے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، وہ آخر پیغمبر کے ہاں تربیت یافتہ تھیں، آج کل کے طرح تو تھی نہیں نا کہ کوئی نہ کوئی لمبی چھوڑ دیتی جیسے ہمارے یہاں لوگ چھوڑ دیتے ہیں. کہا یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، اور میرا رب جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب زکریا علیہ السلام نے یہ لفظ سنا، دل کے اوپر ایک چوٹ لگی. کہا اچھا میری بھی اولاد مانگنے کی کوئی عمر نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگوں، لیکن شاید اللہ تعالیٰ چونکہ دعا، شاید اللہ کو دل کی بات معلوم ہو گئی ہو. یہ تو ایک اندازہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دل کی بات معلوم ہو گئی ہو، زکریا علیہ السلام دعا نہ مانگ رہے ہوں اس شرم سے کہ اب یہ کون سی عمر ہے کہ بڑھاپے میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے یا اللہ تو مجھے اولاد دے. ایک عجیب سا لگتا ہے دعا مانگتے ہوئے. شاید اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانا چاہتا ہے زکریا مجھ سے نا امید نہ ہو، میں اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہوں. یہ اللہ نے سارا ایونٹ مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہو. فوراً دل کے اوپر چوٹ لگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. وہ دعا کر دی. اس دعا کا بقیہ حصہ اللہ پاک یہاں ذکر کرتے ہیں. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادی ربہ نداء خفیہ. آہستہ پکارا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں آہستہ اس لیے پکارا کہ جی السلام علیکم جی کوئی گل نہیں، میں آ جانا لے جانا تمہیں. صرف کتنے گھر تو یہ فرمایا. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کو سننے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. آہستہ اس لیے مانگا، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رشتہ دار مذاق اڑائیں گے، بوڑھا بابا ہے اور اس عمر کے اندر اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے. ایک وجہ تو یہ. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اور اصل بات دوسرے علماء کی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آدمی شور ڈالنا شروع کر دے، یہ کر واویلا اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو جو صحیح پکارنے کا طریقہ ہے وہ آدمی آہستہ دل کے اندر، یعنی زبان سے اتنی بات نکالے کہ خود آدمی صرف سنے، نہ کہ اس طرح کی اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے لگ پڑے. نہیں، نداء خفیہ. خفی ندا اس کو کہتے ہیں جس کو آدمی خود سنتا ہے یا جو پاس بیٹھا ہو، وہ پاس بیٹھا ہوا بندہ سنتا ہے. خفیہ ندا سے اپنے رب کو پکارا. قال رب انی وہن العظم. یہ اللہ پاک سے دعا مانگنے کا طریقہ دو چیزیں. پہلی اپنی کمزوری بیان کی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے سے سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، یہ اپنی عاجزی بیان کی. اب دوسرا عزم، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. لیکن مولا زندگی کا تجربہ یہ رہا جب بھی تجھ کو پکارا کبھی نا امید نہیں لوٹا، بدبخت نہیں ہوا، تجھ کو پکار کر ہمیشہ اچھے وقت پائے اور امیدوں سے جھولی بھر کے لایا پکار کے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ. اور میں یہ کوئی اولاد اس لیے نہیں مانگ رہا کہ مجھے کوئی دنیا داروں کی طرح تمنا ہے کہ میری مال و زر ہے، یہ ہے وہ. نہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بار ڈرتا ہوں. یہ ڈر جو تھا یہ دین کے متعلق حضرت کو ڈر تھا، وگرنہ پیغمبروں کی یہ دولت ہوتی ہے اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، جو ہم نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ما ترکنا صدقۃ، نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا صدقۃ. ہم انبیاء کی جماعت ہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. وہ پیغمبر اس کو عام جو پیغمبروں کی اولاد ہے اس میں تقسیم نہیں کیا جاتا. یہی باغ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ فدق جو تھا اس کے موقع پر آئی کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد خیبر کے اندر ایک بہت بڑا باغ تھا جس کو فدق کا باغ کہا جاتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات کے لیے مختص کر رکھا تھا، اپنے رشتہ داروں کے لیے. حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مطالبے کے لیے آئیں کہ میرے بابا کا باغ تھا تو وہ مجھے دے دیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ میں نے حضور علیہ السلام سے یہ سنا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہے،
ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا، انہوں نے آگے سے کوئی کمنٹس نہیں کی، کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب تک زندہ رہیں ایک دن بھی اس کے مطالبے کے لیے نہیں آئے۔ وکانت امراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی امید کوئی نہیں مجھے، ضرورت، پہلے ضرورت ذکر کی، اب دیکھیں کیسی کمال ہے پیغمبر کی دعا، یہ ضرورت ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ میرے بعد مسند دین پر بیٹھ کر اس دینی مسند کو غلط استعمال کریں گے، اور لوگوں کو ایک بھروسہ بنا ہوا اتنی بڑی گدی ہے، اور غلط استعمال کر کے، جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارے زمانے کے اندر کرتے ہیں پیر، نیک لوگوں کے نام استعمال کر کے جو کچھ یہ کرتے ہیں، تو آپ کو سب کچھ معلوم ہے کتنا فنڈ اور کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ میرے ان سے ڈرتا ہوں، لیکن مولا اسباب کی کمی ہے۔ وکانت امراتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی۔ فہب لی من لدنک ولیٰ، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے، بغیر سبب کے، بغیر کسی چیز کے اور عوض کے مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما دے۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، اب یہ اس صلاحیت کو مانگا جا رہا ہے۔ میں نے جو معنی کیا نا کہ حضرت کو جو اولاد کی ضرورت تھی وہ وارث دنیاوی نہیں تھا، کیونکہ دنیاوی وارث تو صرف آدمی باپ کا بنتا ہے، آل یعقوب تو یہ تو ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں یعقوب کی اولاد، تو آل یعقوب کی وراثت کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ دینی وراثت ہے جو ایک سلسلہ نسل در نسل ان کے اندر چلتا آ رہا تھا، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ وجعلہ رب رضیہ، یہ ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو دعا ایسی مانگے جو اللہ کو اولاد پسندیدہ ہو، یہ اولاد مانگے، اے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا دے۔ لہٰذا یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا تھا اس کے متعلق اگلی آیات سماعت فرمائیں۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بلا شبہ ہم خوشخبری سناتے ہیں آپ کو، بغلام، غلام کا لفظ پیچھے بھی آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا غلام بچے کو کہتے ہیں، لڑکے کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں بیٹے کو، ہم سناتے ہیں آپ کو خوشخبری بیٹے کی۔ اسمہ یحییٰ، اس کا نام خود اللہ نے رکھا، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے، من قبل، اس سے پہلے، سمیہ، سمیہ کا معنی ہوتا ہے ہم نام۔ قال، کہا، رب انا یکون لی غلام، رب اصل میں تھا یا ربی، اے میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا، وقالت امراتی عاقر، اور ہے بیوی میری بانجھ، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور تحقیق میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کی انتہا کو۔ قال کذالک، اللہ پاک نے فرمایا اسی طرح، قال ربک، آپ کے رب نے کہا، هو علی ہین، وہ میرے اوپر آسان ہے، وقد خلقتک، اور تحقیق میں نے تجھے پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تو کوئی چیز نہ تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی بنا۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرے گا 3 دن 3 رات برابر۔ یہ عربی زبان کے اندر جو مدت بیان کی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں میں فلاں کے پاس اتنے دن رہوں گا، اب دن کے اندر راتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے، مثلا آپ جی لاہور کتنے دن رہے؟ 3 دن ہم لاہور رہے، تو دن تو نہیں رہے، راتیں بھی رہے، لیکن ہمارے ہاں جو محاورتاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ دن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر
جب کسی چیز کو بیان کرنا ہو کہ اتنے دن، تو اس کے لیے لیال، لیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اتنی راتیں. اس سے مراد جو ہوتا ہے وہ دن بھی مراد ہوتا ہے، دونوں مراد ہوتی ہیں. تو 3 رات لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. فخرج علی قومہ، بس وہ نکلے اپنی قوم پر، من المحراب، محراب، محراب اس کمرے کو کہتے ہیں جو مسجد کے اندر اور عبادت گاہوں کے اندر الگ اس کے لیے بنایا جاتا ہے عبادت کے لیے. اس کمرے کو جو ہے وہ محراب کہا جاتا ہے. فاوحا، وحی کی، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوا، یہ اوحا سے مراد ہے حضرت نے، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اپنے مقتدیوں اور مریدوں اور رشتہ داروں کی طرف. یہ وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے نا اشارہ کرنا، یہ اس کی دلیل ہے. اوحا کا معنی اشارہ کیا حضرت زکریا نے ان رشتہ داروں کی طرف، تو یہ کہ تم تسبیح بیان کرو، بکرتن و عشیہ، بکرا صبح کو کہتے ہیں، عشیہ شام کو کہتے ہیں. یہ اگلی آیات بھی ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ مضمون ہمارا پورا ہو جائے. آج اللہ تعالیٰ ان کو، گوگل والوں کو ہدایت دے، زوم والوں کو، آج انہوں نے ہمارا وہ وقت آگے جانے دیا. تو کیا خیال ہے پھر آگے اس مضمون کو پورا کر لیں، کیونکہ آپ کی کلاس کا وقت ہو گیا ہے. تو آپ مجھے اپنے ٹائم کے اعتبار سے بتا لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہم اس مضمون کو پھر مکمل کر لیتے ہیں. یا کل پہ اگر رکھنا ہے تو کل پہ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بسم اللہ. یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ خذ الکتاب، کتاب کو پکڑو، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. وآتینہ الحکم، اور ہم نے دیا اس کو حکم. حکم سے مراد علماء کہتے ہیں نبوت. وکان سمیہ، اور اس حال میں کہ وہ کیا تھا، سبیہ، وہ بھی بچہ تھا. وحنانم من لدنہ، اور ہم نے جو ہے یعنی ہم نے ان کو حکم دیا. حکم سے مراد علماء نے لکھا ہے حکم سے مراد اہل علم کے ہاں جو ہے وہ نبوت ہے، شریعت کے احکامات، یہ مراد ہے. سبیہ اس حال میں کہ وہ بچہ تھا. وحنانن، اور مہربانی، من لدن، اپنی طرف سے. وزکاتن، اور پاکیزگی، یعنی جو پیغمبر بچپن کے اندر پاکیزہ ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں وہ. وقار تقیہ، اور تھے وہ متقی، یہ ہم نے ان کو دیا. وبرم بوالدی، اور نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ. یہ والدی کا لفظ آپ نے ذرا غور میں رکھنا ہے، یہ اس پہ اگلی ایک بات آئے گی وہ میں سمجھاؤں گا پھر. ولم یکن جبار نسیہ، اور نہیں تھا وہ سرکش نافرمان. جبار کا معنی سرکش، نسین کا معنی نافرمان. وسلام علیہ، اور سلامتی اس پر، یوم ولدہ، جس دن پیدا ہوا، و یوم یموت، اور جس دن وہ وفات پائے گا، و یوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں اب اس واقعے میں یہ بیان فرماتے ہیں، جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. اور شرف قبولیت بخش کے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوشخبری دی، ہم آپ کو ایک ایسا بیٹا دیں گے کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام ہی نہیں ہوگا، نام بھی ہم رکھیں گے. یہ جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری سنی تو کل پڑھ لیں. میں نے یہ دوسرا میسج ابھی آپ کا دیکھا ہے، کل پڑھ لیں یا آج یہ ذرا واضح کر دیں تاکہ اگر آپ کا ٹائم ضائع نہ کریں. اگر کل پڑھنا ہے تو کل پہ کر لیتے ہیں، آج پڑھنا ہے تو آج پڑھ لیتے ہیں. اوکے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جب خوشخبری ملی تو عجیب بات تھی. اب تک دعا مانگ رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کیسے ہوگا. یہ جو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سوال تھا، یہ سوال شک کے لیے نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں.
پیغمبروں کے سوالات آتے ہیں، 3 پیغمبروں کے خاص طور پر آئے ہیں۔ پارہ نمبر 3 میں آپ نے 2 پیغمبروں کا واقعہ پڑھا، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ اللہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال ہے، انا یکون لی غلام، میری لڑکا کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ جائے، میں بڑھاپے کے انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ یہ صرف جو انسانی فطرت ہے، انسان کو جب کوئی حیرت انگیز چیز بتائی جائے کہ بھئی ایسا کام ہوگا، تو انسان کے اندر جو تجسس ہوتا ہے، یہ وہ تجسس کا سوال ہے، وہ شک کا سوال نہیں ہے۔ دونوں سوالوں کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلا آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ کو بہت ساری چیزوں کو پتہ ہے، آپ کو ایک چیز کوئی ٹیچر بتاتا ہے، بھائی کل آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ دکھائیں گے اور عجیب سا ہوگا، مثلا کوئی ایسا ہوگا کہ بندہ سن کے حیرت انگیز ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے اچھا اچھا ہوتا ہے، تو کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو سوال کرتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن ایک تجسس جو اندر میں ہوتا ہے، اس تجسس کی تشفی کے لیے وہ سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت کا سوال بھی اسی نوعیت کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملائکہ کے تھرو کہا، یہ قال رب انا یکون، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریا ہم آپ کو خوشخبری دیتے، یہ وہاں پر دوسرے مقامات پر سورت آل عمران کے اندر ونادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب کے اندر نماز پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آ کر اس کو خوشخبری دی، وہاں پر وہ لفظ موجود ہے، تو فرشتوں کے ذریعے یہ ساری بات ہوئی۔ کہا جی آپ کے رب نے اسی طرح کہا ہے کہ میرے اوپر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا تھا، تیرا نام ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ اب دیکھیں نا، میں ہوں، آپ ہیں، ہم سوچے ہماری ولادت سے پہلے ہمیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ فلاں نام کا کوئی بندہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، وہ پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر آدمی پیدا ہوتا ہے، نام رکھا جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر انسان، اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کرتا ہے سورہ یاسین میں، انسان اپنی پیدائش کو بھول کے ہمارے لیے مثالیں ذکر کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقین تو تھا اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن یہ کہ انسانی فطرت ہے، بعض انسان ذرا اس چیزوں کے لیے زیادہ، جو آپ کو چیز کا شوق ہو، یہ چیز ہوگی تو آدمی کہتا ہے اچھا جی بتائیں، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں کلو دے دیں، مجھے کلو مانگا، کوئی نہ مجھے دے دیں۔ کہا آپ کے لیے نشانی، کہا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ کہا تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے صحیح سالم ہوگا لیکن بات نہیں کر سکے۔ بس ایسی اللہ نے بات کر دی کہ زکریا بول نہیں سکتے تھے، لہذا ایک دن عبادت کر رہے تھے، اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اشارے کے ذریعے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی تسبیحات بیان کرو صبح شام، اور واقعہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو نہ کر سکے۔ اب جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، یہ اللہ پاک نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتے ہیں کہ ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کو نبی بنایا اور کہا ہے یحییٰ آپ کو مضبوطی کے ساتھ ہم نے ان کو نبوت دی، اس حال میں کو بچے تھے۔ اور بعض کے ہاں حکم سے مراد سمجھداری، عقل مندی اور دانائی ہے، جو بعض بچوں کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ہماری طرف سے بڑی مہربانیاں دیں اور پاکیزہ بنائے۔ لکھتے ہیں علماء، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر شادی کے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری کہ اپنی جوانی اور اپنی ساری زندگی پر ایک معمولی سا داغ بھی نہیں لگنے دیا۔ بلکہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کے اندر کبھی کسی غلط چیز کی خواہش تک بھی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا، جبار اور سرکش نہ تھے۔ یہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی لفظ آ رہے ہیں، تو ان کی ان دونوں آیات کی مزید جو وضاحت ہے کہ سلام سے کیا مراد ہے، یوم یموت و یوم یبعث حیّا سے، یہ جو کہ الفاظ وہاں پر سیم الفاظ آ رہے ہیں، تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر اس پہ میں تفصیلی جو ہے وہ بات چیت کروں گا۔ آج کی ہماری کلاس یہاں تک ہے۔ اگر آج کی کلاس کے متعلق کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال پوچھ لیں، اگر آج کلاس کا جو اختتام ہے انہی الفاظ پر انشاءاللہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔